دیکھو میرے عزیز دوستو، یہ جو تبلیغ کی محنت ہے نا، یہ محنت اللہ کی رحمتوں کو اتارنے والی محنت ہے۔ محنت کیا ہے؟ انسانوں کے پیچھے پھرنا، انسانوں کی منت سماجت کر کے ان کو اللہ اور اس کے رسول کا بنانا، یہ محنت ہے، اس کا لب لباب ہے۔ دیکھو جب اس محنت کو کریں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ فرمایا تم روئے زمین پہ بسنے والوں پہ محنت کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تم روئے زمین پہ رہنے والوں پہ رحم کرو۔ دیکھو مخلوق کے اندر ساری مخلوق اس میں شامل ہے، جیسے اللہ کے پیارے محبوب کو فرمان ہے، الخلق عیال اللہ، یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور مخلوق میں اللہ کا سب سے محبوب انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ دیکھو مخلوق کے اندر اگر انسان جانوروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے نا، اللہ کو وہ بھی بڑا پسند ہے۔ کتنے واقعات آپ کے سامنے حاکم بخاری ہے، ایک خارشی کتے کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اللہ جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ کتوں کے لیے ساتھ معاملہ ہو رہا۔ چوتھی صدی کا اپنا ایک حکمران گزرا ہے، امیر ناصر الدین سبکتگین، یہ سلطان محمود غزنوی کا والد ہے۔ اس کے خاندان میں یہ بادشاہ کیسے بنا، اس کے حالات کے اندر یہ لکھا ہے، جنگل میں گیا تو شکار کے لیے نکلا، ایک ہرن اور اس کا بچہ اس کے پیچھے اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا، ہرن تو نکل گیا، اس کا بچہ بچ گیا نا، اس نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو اپنی سواری پہ لادا تو اپنی بستی میں داخل ہو رہا تھا۔ جب بستی میں داخل ہو رہا تھا، اس کی پیچھے نظر پڑی تو اس کی جو ماں تھی نا، وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہی تھی، بچے کی جو ہرن ماں تھی وہ پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اس کے دل میں نا ایسے ہی خیال ہے، یار اب ماں ہے، بچے کی خاطر اپنی جان بھی دے رہی ہے نا، اس محبت میں کہ اللہ کی مخلوق ہے، چلو بچہ ہے، ماں سے مل جائے گا، کیا میں شکار کوئی اور کر لوں گا۔ اس نے بچے کو چھوڑا، بچہ اٹکیلیاں کرتے ہوئے ماں کے ساتھ نکلا اور دونوں جنگل میں نکل گئے۔ امیر ناصر الدین سبکتگین آ کر سویا، خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ اور الفاظ سننا کیا کہے، فرمایا ارے ناصر الدین، تو نے اللہ کی اس مخلوق پہ رحم کا معاملہ کیا، اللہ تجھے اقتدار جیسی دولت سے نوازیں گے، عوام کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اب یہ دو تین باتیں لے کر آؤں اس بات کو سمجھانے کے لیے، جانوروں کے ساتھ بھی اگر ایک انسان اچھا معاملہ کرے، اللہ کو وہ بھی پسند ہے، اللہ کو وہ بھی پسند ہے۔ چاہے جائے کہ انسان کے ساتھ آدمی محبت کا معاملہ کرے، رحم کا معاملہ کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے عرض کرنے لگے، یا اللہ دل چاہتا تیرا محبوب بندہ بن جاؤں نا، تیرا محبوب بندہ بن جاؤں۔ ذرا جواب سنو کیا کہا، فرمایا داؤد، یہ جو میرے بندے مجھ سے روٹھے ہوئے ہیں، ان کا تعلق میرے سے بحال کر دے، تو میرا محبوب بندہ بن جائے گا، تو میرا محبوب بن جائے گا۔ دیکھو جب انسانوں پہ رحم کریں گے، انسانوں پہ رحم کیا ہے، ان کا تعلق اللہ سے بنانا، جیسے دنیا کے اعتبار سے ہم دے دیں کپڑا پہنانا، یہ بھی اچھی بات ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہے، پیاسے کو پانی پلا دینا، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، جس کے پاس چھت نہیں اس کو چھت دے دینا، بغیر جوتے والے کو جوتے مہیا کر دینا، جو ضروریات دنیا ہیں اگر وہ بھی کر دی جائے، یہ بھی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ ہے، یہ بھی اس کے ساتھ رحم ہی ہے۔ لیکن سب سے بڑا رحم کیا ہے،
انسان کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنا دینا، یہ سب سے بڑا رحم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو مخاطب کر کے کہا کوئی اپنی اپنی چاہت بتاؤ بھائی۔ ان میں سے ایک کہنے لگے عمر امیر المومنین، میرا دل یہ چاہتا ہے یہ مکان جس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ دیناروں سے بھرا ہوا ہو، اور میں اس دیناروں کو اللہ کے نام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے صرف کر دوں، اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں، تو اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے مکان دراہم سے بھرا ہوا ہو۔ تیسرے نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ مکان جو ہے یہ پورے کا پورا ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہو، اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جملہ سنا تو خود کہا، اور میں میری بھی چاہت سنو، وَلَكِنِّي أَتَمَنَّى أَن يَكُونَ مَالَ الْبَيْتِ مِثْلَ أَبُو عُبَيدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَحُذَيفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَمُعَاذ بْنِ جَبَلٍ فَأَسْتَعْمَلُهُمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ۔ یہ ہے عمر کا جملہ ہے۔ فرمایا تمہاری چاہتیں تمہیں مبارک ہوں بھائی، بہت اچھی چاہتیں ہیں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا چاہتے، ذرا عمر کی چاہت تو سنو کیا ہے۔ فرمایا میری چاہت یہ ہے یہ پورا گھر امین امت ابو عبیدہ جیسے انسانوں سے بھرا ہوا ہو، یہ پورا گھر حذیفہ بن یمان جیسے انسانوں سے بھرا ہوا ہو، یہ گھر معاذ بن جبل جیسے انسانوں سے بھرا ہوا ہو، ان کو میں اللہ کی فرما برداری کے لیے دنیا میں استعمال کر دوں۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، انسانوں کو اللہ رسول کی فرما برداری میں لانا یہ سب سے بڑا رحم ہے انسانوں پر، سب سے بڑا۔ دیکھو اپنے ماشاءاللہ طلباء کا مجمع ہے، ان میں اکثریت جو ہے، اکثریت نہیں سارے ہی جانتے ہیں، باقی بھی جانتے ہیں۔ دیکھو جو انسان اللہ کو نہ پہچانے، اللہ کے رسول کو نہ پہچانے، اپنے خالق کو نہ پہچانے، اپنے مالک کو نہ پہچانے، اپنے رازق کو نہ پہچانے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ کی ذات کہہ رہی یہ تو جانوروں سے ہی بدتر ہیں بیچارے، یہ تو جانوروں سے ہی بدتر ہیں، جنہیں اپنے خالق کا ہی نہیں پتہ، جنہیں اپنے مالک کا ہی نہیں پتہ، اپنے رزق دینے والے کا، موت و حیات کے مالک کا ہی نہیں پتہ، یہ تو بیچارے جانوروں سے ہی بدتر۔ جانور ہے نا، جانور، اس کا یہ خاصہ ہے وہ بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ ایک صاحب جا رہے نا، بکری اس کے پیچھے تھی، وہ بھاگ رہا ہے، بکری بھاگ رہی، وہ رکتے بکری رک جاتی ہے، اگر دائیں ہوتے بکری دائیں طرف، اگر بائیں ہوتے تو بکری بائیں طرف۔ کسی نے اس کو روک کے کہا بھائی اس کے گلے میں رسی بھی نہیں ہے، پھر یہ تیرے پیچھے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو رہی ہے۔ اس نے کہا ہے گلے میں رسی، تجھے نظر نہیں آ رہی۔ اس نے کہا یار نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کوئی رسی نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہی، اس کے گلے میں میرے احسانات کی رسی ہے، اس کی گرمی کا، سردی کا، پانی کا، چارے کا، اس کا لحاظ کرتا ہوں، وہ احسانات کی رسی اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ایک بکری، ایک جانور، وہ اپنے مالک کے احسانات کو جانے۔ اتنا بڑا وجود اللہ نے انسان کو دیا، پورا نظام چلایا ہوا ہے، اور انسان کو پتہ ہی نہ ہو میرا پیدا کرنے والا کون۔ بڑی ترقی کر لی، اور بڑے شور پڑا نا، بڑی ترقی کا، ہم ایک مرتبہ کئی بار تھے تو بڑا منہ پھلا کے ساتھی کہنے لگا یار بڑی ترقی کر گئے۔ اچھا جی، میں گیا، اس کو دسو کہ کیڑی ترقی کر گئے؟ اور جی یہ شمسی توانائی سے بجلی حاصل کرنے لگے۔ اب تو سولر ادھر بھی بہت ہو گیا، اس وقت نہیں تھا، تو بڑے یہ شمسی توانائی سے بھائی بجلی حاصل کرنے لگے۔ اور میں کہا چھوڑ یار کیا ترقی لے کے پھر رہے ہو۔ سورج، اللہ کے بنائے ہوئے سورج سے فوائد اٹھانے شروع کر دیے، چاند سے فوائد اٹھانے شروع کر دیے، اور زمین سے، پہاڑوں سے، ان سے فوائد اٹھانے شروع کر دیے۔ جس مالک نے پوری کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا اس کو جانتے نہیں، کیا ترقی ہے جی؟ اپنے مالک کا پتہ ہی نہیں ہمارا مالک کون ہے۔ دیکھو نجس جانور ہے نا، کتا، یوں چلتے چلتے، تمثیلی طور پہ ایک بات لانے لگا ہوں اس کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے، یوں چلتے چلتے اچانک دروازہ کھلا، گیٹ کھلا، اندر سے کسی خاتون نے پردے میں رہ کے روٹی کا ٹکڑا یوں پھینک دیا نا، اب وہ کتا اس روٹی کے ٹکڑے کو کھاتا ہے، وہیں پر بیٹھ جاتا ہے،
سردی گرمی بہار خزاں طوفان بارش سردی ہر جگہ دروازے کا مفت کا چوکیدار ہے. اگر کوئی اس دروازے کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو بھونکتا ہے. ہم کہتے ہیں بھونکتا نہیں، بھونکتا نہیں ہے. وہ آنے والے کو کہتا ہے دیکھ اس گھر کی ایک وقت کی میں نے روٹی کھائی ہوئی ہے، ذرا سوچ سمجھ کے پاؤں اٹھانا اس کی طرف، سوچ سمجھ کے پاؤں اٹھانا. اچانک رات کا وقت ہے، ڈاکو آ گئے، چور آ گئے، لوٹنے والے آ گئے. اب یہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ اٹھاتا ہے، بھونکنا شروع کر دیتا. ہم کہتے ہیں بھونکتا ہے، بھونکتا نہیں ہے، بہت کچھ بتاتا ہے. اب وہ ان کے سامنے بول بول کے کہتا رہے ہو ذرا ہوش سے قدم اٹھانا، میرے مالک کا گھر ہے، اس کی میں روٹی کھاتا ہوں، اس کا میں پہرے دار ہوں. اب وہ آنے والے اپنے جری ہو چکے. اب کرتے کرتے انہوں نے فائر کیا، کتے کو فائر کر دیا کہ یہ میں پھنسوا دے گا. کتا گرا. بھونکتے بھونکتے آخری درجے میں آوازیں جا رہی تھی، آہستہ آہستہ آہستہ. محلے والے اکٹھے ہو گئے اور درمیان میں وہ کتے کا تڑپتا ہوا لاشا ان آنے والوں کو کہہ رہا تھا مالک سے وفا اسے کہا جاتا ہے، مالک سے وفا اسے کہا جاتا ہے. ایک وقت کی روٹی کھائی تھی، اس دروازے کے ہو کے رہ گئے. میرے عزیزوں میرے پیاروں، ساری زندگی جب سے پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ میں جب سے وجود سنبھالا، اس وقت سے لے کر سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک نعمتوں میں لدے پڑے. اتنی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اس نے خود کہا، ایک نعمت جمع نہیں ذکر کی. ارے تم ایک نعمت کو نہیں شمار کر سکتے. ایک نعمت ہے، اس کے ساتھ ہزاروں نعمتیں منسلک ہیں، ہزاروں نعمتیں. یہ آنکھ کے اندر نعمت ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم اس کی نعمت کو کس انداز میں لیتے ہیں؟ دور کی نگاہ، نزدیک کی نگاہ. بھئی اینک دور کی لگ گئی، قریب کی لگ گئی، بھئی اتنا کی تقریباً اس کے قرب و جوار میں ہماری بات چلتی. نہیں میرے عزیزوں میرے پیاروں، یہ آنکھوں کی نعمت ہے. یہ ہر چیز کو اپنی جگہ پہ بتاتی. یہ 2 فٹ پہ ہاتھ ہے مثال کے طور پر، یہ آنکھوں کے اندر خودکار کیمرے ہیں، بتاتے ہیں 2 فٹ پر ہی ہے یہ، اور صحیح بتاتے ہیں. اگر یہ نظام خراب ہو جائے، 2 فٹ والی چیز 1 فٹ پہ نظر آنے لگے، 1 فٹ والی 2 فٹ پہ نظر آنے لگے، بتاؤ زندگی دوبر ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ ایک نعمت نہیں ہے. یہ رنگوں کو بتاتی، یہ سرخ ہے، یہ کالا ہے، یہ پیلا ہے. یہ کتنی نعمتیں ہیں. سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک نعمتوں سے لدے ہوئے. تو میرے عزیزوں میرے پیاروں، جو انسان اللہ کو نہیں پہچانتا، مالک کو نہیں پہچانتا، اپنے خالق کا ہی نہیں پتہ ہے، تو وہ کیسا انسان، وہ کیسا انسان. اس لیے میرے عزیزوں میرے پیاروں، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات دنیا میں تشریف لاتے، آ کر انسانوں کو انسان بناتے تھے. انسانوں کو انسان، جسے انسان سازی کہا جاتا ہے نا. اب دیکھو یہ جو اپنے ہم آئے باہر سے، آپ بہت سارے دوستوں نے دیکھا ہے کہ یہ دفتروں کے باہر نا اسلحہ لے کے لوگ بیٹھے ہیں، دفتروں کے باہر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے گیٹوں کے باہر بیٹھے ہیں، راستوں میں کھڑے ہیں. کیا کوئی جنگل سے درندے کے آنے کا خطرہ ہے؟ کوئی جنگل سے شیر چیتا آ جائے گا اور آ کر جو ہے کوئی حملہ آور ہو جائے گا؟ ارے نہیں، کسی شیر چیتے کا خطرہ نہیں ہے، بگڑے ہوئے انسان کا خطرہ ہے، بگڑے ہوئے انسان کا خطرہ ہے، جو اپنے مالک سے خالق سے بے بہرا ہو چکا. اسے پتہ ہی نہیں میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا پیدا کرنے والا ہے، میرا رزق دینے والا ہے، میری تنہائی کا دیکھنے والا، میری جلوتوں کا دیکھنے والا، میری خلوتوں کا دیکھنے والا، میرے پورے جسم کے نظام کا چلانے والا میرا رب ہے. اس سے بے بہرا انسان سے خطرہ ہے، اس بے بہرا انسان سے. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی محنت کیا تھی؟ انسانوں کو انسان بنانا، یعنی وہ اپنے اللہ کو پہچانے اور اپنے نبی کو پہچانے. ان کو اللہ کا تعارف ہو، ان کو اللہ کے نبی کا تعارف. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ساری زندگی اس سلسلے میں گزری. دیکھو اللہ کے نبی کا فرمان سنو، فرمایا انسان یہ کانوں کی طرح ہیں. سونے چاندی کی کانیں ہوتی نا، کانیں، فرمایا یہ ان کانوں سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہیں. جب انسان کی صلاحیتیں اجاگر ہونی شروع ہوتی ہیں نا، وہی بگڑا ہوا انسان پھر ہزاروں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں.
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ بعد میں مسلمان، سن 7 ہجری کے بعد مسلمان ہوئے، ان کے بھائی ولید بن ولید مسلمان ہو چکے تھے، وہ پہلے مسلمان ہوئے۔ اب اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں اور باتوں باتوں میں ولید کے سامنے خالد کا تذکرہ چھیڑ دیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، اور اگر یوں لفظ کہوں تو شاید نہیں ہے، یقیناً وہ بیجا نہیں ہے کہ سن 3 ہجری غزوہ احد کے موقع پر 70 صحابہ کی لاشیں خالد بن ولید کی وجہ سے تڑپی تھی، جن کی نظر ہے انہیں پتہ ہے۔ عبداللہ بن جبیر کو جبل الرماد کے اوپر بٹھایا تھا، جگہ خالی دیکھ کر خالد نے حملہ کیا تھا یہاں سے، 70 صحابہ تڑپے، اس 70 صحابہ کی لاشیں تڑپی۔ اب دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو پورا مدینہ تڑپا کے رکھ دیا اس بندے نے۔ دیکھو اکیلا ایک ہی بندہ نہیں ہوا کرتا، میں بیٹھا ہوں نا آپ کے سامنے، میرے ساتھ پورا خاندان جڑا ہوا ہے، اولاد ہے، آگے اصل ہیں، فروع ہیں، یہ سارا میرے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب ایک آدمی جو ہے وہ ختم ہوا اس سے کتنے لوگ متاثر ہوئے، اس لیے کہہ رہا ہوں پورا مدینہ تڑپا دیا، پورا مدینہ۔ اور حتیٰ کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، اور اس کے بعد سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے آئے تھے، طے ہو گیا تھا اب چلے جاؤ واپس اور اگلے سال آ کے عمرہ کر لینا نا، جس عمرے کا احرام باندھا تھا وہ کھلوا دیا اللہ کے نبی نے۔ اب اس وقت جو ہے جب سن 7 ہجری میں آئے، اب ذرا خالد کا جملہ سننا کیا کہہ کے گئے۔ خالد نے مکے والوں کو مخاطب کر کے کہا، ارے تم نے صلح کیا، نبھاؤ ان کے ساتھ صلح، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو میں مکے کی سرزمین پہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جملہ کہہ رہے، میں شکل ہی نہیں دیکھ سکتا ان کی۔ ادھر دیکھو کتنی نفرت کے انبار لگے ہوئے، اور ادھر اللہ کے محبوب کا ذرا طرز عمل دیکھو۔ ادھر ولید بن ولید بیٹھا، فرمایا یار ولید مثل خالد یجہل الاسلام، ولید یار بڑی حیرانگی ہے، خالد جیسا سمجھدار آدمی مسلمان نہیں ہو رہا۔ دیکھو میرے عزیزوں، میرے پیارو، ایک نا لفظ بولا جاتا ہے چھٹی حص، وہ نا میری چھٹی حص کام کر رہی تھی، پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہے، ایک محاورتاً ہمارے لفظ چلتا ہے یہ نا کہ ایک چھٹی حص میری یہ کام کر رہی تھی۔ دیکھو میرے عزیزوں، میرے پیارو، جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جملہ کہا، ارے ولید یار خالد جیسا سمجھدار آدمی اسلام میں نہیں آ رہا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے دل دماغ میں بھی تھا کہ ولید جا کے نا یہ خالد سے باتیں کرے گا۔ دیکھو میں آپ میں سے کسی کا نام لے کے کہوں نا اور فلاں صاحب کا نام، تو مجھے بھی اس بات کا اندر سے ادراک ہو رہا کہ یہ بات کرے گا، وہ ممبر پہ بات کرے تو انہوں نے تمہارے بارے میں بات کی۔ یہی بات اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے اندر بھی تھی، یہ اندر کا درد تھا نبی کے نا، میں بات کروں گا، یہ ولید گھر میں جائے گا، خالد سے تذکرے ہوں گے، اللہ کوئی نتیجے نکالیں گے۔ یہ باتیں ہمیں اتنی دقت سے سکل سے کیوں سمجھاڑی پڑ رہی؟ اس لیے کہ ہم اپنے اندر یہ انسانیت کا درد رکھتے نہیں۔ اگر اندر انسانیت کا درد ہو، لوگوں کے بارے میں فکر ہو، انسانیت کے بارے میں فکر ہو، یار لوگ اللہ کو راضی کرنے والے بنے، بلا مبالغہ کہنے لگا ہوں، اگر اللہ کے نبی کے درد کا کوئی 1000واں حصہ بھی مل جائے، یہ باتیں سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہمیں ہو۔ وہ بڑا خوبصورت کسی نے جملہ کہا ہے، کسی کے دل کی بے چینی، کسی کے دل کی بے تابی وہی محسوس کرتا ہے جو خود بے تاب ہوتا ہے۔ اصل لگی ہی نہیں، آپ موج میں لے لوگ ہاں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ جملہ کیا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کس درد سے بات کر رہے ہیں نا، کس انداز میں بات کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اس کو ذرا روکتے، تھوڑی سی بات ادھر لائیں۔ بدر کے سن 2 ہجری کے اندر بدر کے قیدی تھے، بدر کے اندر سن 2 ہجری میں بدر ہوا، جب 70 قیدی گرفتار ہو کے بٹھائے نا، ان میں جبیر بن مطعم بیٹھے ہوئے تھے۔ ذرا اللہ کے نبی کا انداز دیکھو ذرا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اب آپس میں تعارف شروع ہو گیا، کون ہو، قیدیوں کا تعارف ہو رہا تھا۔ جبیر بن مطعم پہ بات گئی، فرمایا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں جبیر بن مطعم ہوں۔ کون سا مطعم؟ انہوں نے کہا مطعم بن عدی، یعنی جبیر بن مطعم بن عدی، جبیر بیٹا مطعم کا، مطعم بیٹا عدی کا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا جملہ سنا، سنتے ایسا عجیب جملہ کہا جس جملے نے اس جبیر کو کلمہ پڑھنے میں مجبور کر دیا۔ پتہ کیا کہا؟
فرمایا لو کان المطعم ابن عدی حیا کلمنی لہؤلاء النتنا لترکتہ. فرمایا جبیر اگر تیرا والد مطعم بن عدی زندہ ہوتا، اگر تیرا والد مطعم بن عدی زندہ ہوتا، مجھ سے یہ بات کہتا ان 70 قیدیوں کو آزاد کر دو تو میں سب کو آزاد کر دیتا. اگر مجھ سے یہ بات کہتا سب کو آزاد کر دیتا. اچھا اس کے پیچھے ایک قضیہ تھا، آپ علیہ السلام وہ بھی تھوڑی سی عرض کر دوں تاکہ بات پوری سامنے آ جائے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نبوت کے 10ویں برس میں ہجرت کا وہ طائف کا سفر کیا تھا نا. جب حضور علیہ السلام واپس آئے تو بڑا مشکل مسئلہ تھا، اس لیے کہ کسی کی پناہ میں آنا تھا. ابو طالب عبد مناف کا جب انتقال ہوا تو عبد العزیٰ، یہ ابو لہب جس کو کہتے ہیں، یہ اس کے بعد سردار بنا تھا، بڑا سخت آدمی تھا. اس نے خاندانی انقطاع آتے ہی کر دیا. اب حضور علیہ السلام کے لیے مکے میں داخل ہونا بڑا مشکل بن رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، ان کو کہا کہ یار وہ میرے والد کا دوست ہے، اس کا نام ہے مطعم بن عدی، جو اس سے ذرا جا کے بات کرو نا. تو حضرت زید بن حارثہ وہاں پر گئے، جب جا کر بات کی، انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ فرمایا جی ایسے ایسے مسئلہ ہو گیا ہے، وہ مکے میں آپ کی پناہ کے اندر آنا چاہتے ہیں. مطعم بن عدی آیا، یہی جس کا تذکرہ کر رہے ہیں نا، وہ آیا. اس نے دیکھا تو خون سے شرابور تھے. فرمایا کیا بات ہو گئی؟ فرمایا ایسے ایسے مسئلہ ہو گیا ہے، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں. اتنا جملہ سنتے ہی مطعم بن عدی نے جملہ کہا تھا، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مکے والوں کو مخاطب کر کے کہا او مکے والو، یہ محمد ابن عبداللہ، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، میرے دوست عبداللہ کا، اس کو اپنی پناہ میں لے رہا ہوں. اس پناہ کی وجہ سے 5 سال کے بعد بدر کے میدان میں بیٹھا ہوا بیٹا جبیر قید ہو کے آیا ہوا ہے. اس کے لیے جملہ دہرایا تھا، اس کے لیے کہا تھا ارے جبیر یار اگر تیرا والدہ زندہ ہوتا نا، مجھے آ کے کہتا ان 70 قیدیوں کو آزاد کر دو تو میں سب کو آزاد کر دیتا. اتنا جملہ سنا جبیر اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. میرے عزیزوں میرے پیاروں، یہ وہ انسانیت کا درد تھا جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ہر وقت کار فرما ہوتا تھا، ہر وقت کار فرما. دیکھو میرے عزیزوں میرے پیاروں، اس وقت ہمارا مزاج پتہ کیا چل رہا، عمومی فضا بنی ہوئی ہے، تقریباً ہماری اکثریت اس میں مبتلا چل رہی ہے. وہ پتہ کیا فضا بنی، بیٹھ کر لوگوں کی برائیاں بیان کرنا. بس یہ کام بڑا آسان جہا لبیا ہوا، چونک چوراہے پرے پے کرسیاں منجے کٹراں چ خودیاں تے بیٹھے آ، پارکاں بھریاں پئیاں، او چاواں پی جاندے، امت دیاں بدخوئیاں کری جاندے بیٹھے. یہ اس وقت عمومی فضا بنی ہوئی ہے، اور فلاں نے یہ کر رہے، فلاں نے یہ کر رہے، فلاں نے یہ کر. اچھا 3 بجے تک یہ کر دے کر کے پلہ جھاڑ دے، اٹھ کے گھران چل جان، سو جاندے، جا کے کرنا کچھ نہیں. یہ اس وقت کی عمومی فضا بنی ہوئی ہے. یہ عمومی فضا ہے کہ امت کے بارے میں نا بس ان کی بدخوئیاں کرو، اور کام کرو کرنے والا. یہ کام نہیں ہے، یہ تو بچے بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کے برائیاں بار کرتے رہو، کرتے چلے جاؤ. دیکھو اس کو اس زاویے سے بھی ذرا بات لیں. اگر کوئی میری آپ کی اولاد کی بدخوئیاں کرے، بتاؤ اچھا لگتا ہے؟ بولو لگتا اولاد والے تھوڑے ہی بیٹھے ہیں. اگر کوئی اولاد کی ہماری بدخوئیاں کرے، ہمارے بچوں کی بدخوئیاں کرے، بتاؤ اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا. دیکھو میرے عزیزوں میرے پیاروں، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا ساری مخلوق اللہ کا کنوہ ہے، اور یہ ساری مخلوق، سارے انسان یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اب بتاؤ جب بدخوئیاں کرنے کے بعد، ان کی برائیاں کرنے کے بعد جب اٹھتے ہوں گے تو بتاؤ گنبد خضرا کا مکیں خوش ہوتا ہوگا کہ میرے امتیوں کی برائیاں بیان کر کے اٹھ کے چلے گئے. میرے عزیزوں میرے پیاروں، کام کرنے کا یہ نہیں ہے. کام کرنے کا کیا ہے؟ لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرنا، یہ کرنے کا کام. نبی والا درد لے کر ان کے دروازوں پہ جانا، ان کے دروازوں پہ جا کر ان کے محلوں میں جانا، دروازوں پہ جانا، دکانوں پہ جانا، منتیں سماجتیں کرنا، ٹوپیاں پگڑیاں اتار کر ان کے قدموں پہ رکھ کر ان کو اللہ کے دروازوں پہ لا کر اللہ کے سامنے جھکانا، یہ کام ہے کرنے کا. یہ ہے کام کرنے کا، یہ کرنے کا کام ہے. تبلیغ والے نا جماعت بیٹھی سی ساری جماعت، ایک 2 ساتھی باہروں آئے.
आके कहते अमीर साहब अमीर साहब ਇੱਥੇ ना एक बांदर का तमाशा करने वाला फिरदा, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आइए। ਉਹ जमात 'ਚ एक नवा साथी भी गया होया सीगा, पढ़िया लिखिया ज़्यादा सी, बंदा तड़पदा ज़्यादा पढ़ा लिखिया ज़्यादा हुंदा, सादा बंदा तो चुप कर जाता यार जो करदे करी जाओ। ਜਿਹੜੇ बहुत ही PhD वगैरह वो उसनूं ज़्यादा इदां दीयां गल्लां लगदियां हुंदियां। हाँ अमीर साहब कहते चलो मशवरा कर लें, आ जाओ बह जाओ आ जाओ बह जाओ बह जाओ। वो मशवरियां तो बहुत तंग आ, हर गल का मशवरा किया नहीं सी कदी, हालांकि सुन्नत अमल है। और जो मशवरे लिए बैठे ना तो अक के कहता अमीर साहब की हर गल का मशवरा 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 मशवरा। अमीर साहब समझते सी, हाँ कहते ये आपकी बात तो अच्छी है, क्या करना चाहिए फिर? तो कहते तुसी वो बंदे दी लियाण दी गल करदे बांदर तमाशे वाले दी? कहते हाँ जी। ये मैं लै आना जाके? हाँ कहते ये भी गल ठीक है। ये तुसी कल्ले जाओगे या दो जने? वो चक के ले आना अमीर साहब, मैं कल्ले चला जाना। चलो कहते कल्ले चले जाओ। वो हुण गए साहब होनी खैर ना तबलीग करने वास्ते, सुनो तबलीग हम। वो गए तो बेचारा बैठा बांदर तमाशा करने वाला, तो कहता भाजी ये बांदर का तमाशा करते करते बांदर ही बन जाना, कभी नमाज भी पढ़ लिया करो, आ तबलीग हो रही है। साढ़े ना एक तबलीगियां च एक तबका पैदा हो रहा, उन्होंने इजराइली तबलीग करते हो, इजराइली तबलीग। हालांकि शरीयत से उसका कोई ताल्लुक नहीं ना। हमारे बड़े कहते हैं किसी बड़े ने वो तबलीग नहीं सिखाई, सबसे बड़े हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ज़रिए से काम को लेके चले, किसी जगह पर वो इजराइली तबलीग का इशारा भी नहीं मिलता। इजराइली तबलीग केड़ी है सुनो। हुण गए किसी ने गल करने वास्ते, यार वो चलिए चिल्ले ते, वो कहता जी तो तेन पता यार मझां उन्होंने संभालने वाला कोई है नहीं। अच्छा जे मझां मर गई चलो काम सीधा ही करता, गल ही मुकाती। जब मझां मर गई आ इजराइली तबलीग आ। अच्छा बाजे भोले तो इन्ने होंगे जो कह कोई कहते चलिए चिल्ले ते, यार अब्बा जी की तबीयत बहुत ढिली रही है, बस दुआ करो यार ना, बस उठ नहीं होंगे उन्होंने को चार पाई तो ही। अच्छा तेरे अब्बे लिए दुआ कर देने, कदी दुआ करनी है वो अब्बे लिए, हुण अल्लाह ही जानता। मुझ जे गल छड़ के आ गए, पता नहीं दुआ करनी अल्लाह थोड़े अब्बे नूं बुला ले तो तुसीं जमात ना जाओ। ये इजराइली तबलीग है, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई करने वाला मौजूद है, करने वाले नहीं, मैं हुस्न ज़न के तौर पे कह रहा हूँ, अगर किसी का मिजाज हो तो इस तबलीग से अपने आप को बचाना चाहिए। लोग करीब नहीं होते, दूर होते हैं। प्यार से मोहब्बत से इस अंदाज में लिया जाए कि दूसरा अपने आप को दूसरा अपने लिए आने वाले को हमदर्द समझे, ये मेरा खैर खा बंदा हुआ, इस अंदाज में बात होगी वो ले लेगा। अच्छा चलो गल पूरी करिए पहले। उन्हें आके अल्लाह के खैर फजल ना जुमला मुबल्लिगाना बोले, अपनी घड़ी हुई तबलीग। और जी बांदर का तमाशा करते करते बांदर ही बन जाना, कभी नमाज भी पढ़ लिया करो। वो बेचारा पहलों क्या होया सी, उन्हें कहा चलो, कहता नमाज पढ़ लिया कर, थोड़े ढिड भरे तेन गल्लां बड़ियां आंदियां वा। एनी करके ना तो नाल ही उन्हें बांदर की रस्सी उहदे नूं ढिली करती। वो बांदर अगे गया, उन्हें पिछे नूं जावे, उन्हें नाल ही कुत्ता छड़ता पिछे, उधरों नठिया आवे मस्जिद कल्ला ही हलकान चढ़िया होया, अंदर वड़िया, साह चढ़िया। अमीर साहब छड्डो दफा करो, इदां दे मरदूदा दा मस्जिदां च ना आना ही चंगा वा। उन्होंने फिर चंगियां उन्हें गल्लां कीतियां, अमीर साहब सुनते रहे। अमीर साहब नूं पता ही सारा। उन्हें कहा गल की हुई कि साडे भी पल्ले पाओ, की हो गया? वो अमीर साहब होना की है? उन्होंने नमाज का किया, उन्होंने कुत्ता पिछे पाता, बांदर पिछे पाता। कहते क्या किस तरह से? वो फिर वो अल्लाह के फजल ने अपना मलफूज सुनाया, और जो पहला मलफूज तुहानूं सुना के हटिया, मुनासब नहीं बार बार मिंबर ते करना बयान करना ना, कदे लैके ना तुर पईओ। अब वो उसने मलफूज सुनाया। अमीर साहब कहते शुक्र कर वापस आ गए, आजा बह जा, बह जा, आजा हम मशवरा कर लीए। अब मशवरा शुरू हुआ। मशवरा सुन्नत है। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मशवरे से कोई काम किया जाता है अल्लाह खैरें डाल देते हैं। अल्लाह की ज़ात ने नबी को मशवरा करने का कहा, हालांकि वह साहिब वही हैं, वही वाले हैं, अल्लाह की आसमान से रहनुमाई हो रही है, तो उस पर उनको भी कहा मशवरा करो। और सहाबा की तारीफ मशवरे पर की। जब सारे बैठ के मशवरा करने लगे, सुन्नत ज़िंदा हुई। सुन्नत के ज़िंदा होने के साथ खैर व बरक़ात के दरवाजे खुले। तब तय हुआ कितने आदमी जाने चाहिए। अब 2 आदमियों का तय हुआ, और तय होने के बाद नवाफिल पढ़ो, पढ़ने के बाद उसके लिए भी दुआ करो। एक आदमी जिक्र करे, दूसरा जो है बात जाकर करे। वला तानिया फी ज़िक्री, पर मैं मेरे जिक्र में सुस्ती ना करना। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था तो जिक्र करते हुए गए। अब दूर से उसको देखा तो मुस्कुराने लगे। आ तबलीग का तरीका शुरू होया। आजे आजे करीब है, भाजी की हाल है तुहाडा? हाँ जी, कहते ठीक है जी।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਲੋਰਨ ਦਾ ਨਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਆ ਦੇਖੋ ਹਿਕਮਤ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ? ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇਰਾ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ PhD ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਹਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ PhD ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਯਾਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕਰੋ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਰ ਕਰੇ, ਫੈਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਡੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਰ ਕਰ, ਫੈਰ ਕਰ, ਫੈਰ ਕਰ। ਉਹ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਰ ਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਏ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਈ ਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝਦਾ ਵਾ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਨੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ करीब कर ले। ये हिकमत है यार, ओ खुदा का वास्ता इसको सीखो भाई। और आखिर में कहने लगे यार गल ये आ कि मस्जिद च ना चाह बनाई हुई आ, अज भरा रफीक ना बह के चाह पीन नूं दिल करदा। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਭਾਰੀ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਪੇ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਚਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ 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 ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ ਯਾਰ, ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਸਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਛੱਡਤੀ। ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਫੜਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਘਰੂਣ ਮਾਰ ਦਊਗਾ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਚ ਗਏ। ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੁਬਲਕ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਮੁਬਲਕ 'ਚ, फर्क है ना। पहले तो पिछे बात थी, उन्होंने फड़ाता ही नहीं। उनमें से एक ने बकरी की रस्सी पकड़ ली। कहते यार गल ये आ, साडे नबी ने, अपने नबी ने सारी जिंदगी बकरियां चराइयां यार, अज सुन्नत ना तेरी वजह ना अदा करनी, तो बकरी की रस्सी ना फड़ी साडे को यार। कहता कोई गल नहीं भाजी, 25-30-40 हज़ार की तो बकरी होनी है जिन्नी होंगी। लैके अगे तुर पे। वो बेचारे मस्कीन ने जाना कित्थे है? किते भी नहीं जाना। अब गए मस्जिद के अंदर दाखिल होए, तवज्जो से लेना बात। मस्जिद में दाखिल होए, अमीर साहब को आवाज़, अमीर साहब भाई फीका आ गया। ओछो माशाअल्लाह भाई भाई फीका आ गया भाई। सारे उठ के जप्पियाँ वजदा, हज तो आया होता भाई फीका ना, सारे जप्पियाँ पा रहे पा पू के। अमीर साहब को अब लाने वाले पूछा अमीर साहब अपना चाय तैयार आ? वो कहते चाय भी तैयार आ, खाना भी तैयार आ, नमाज भी तैयार आ। इदा ना कर लिए, पहलो आप नमाज पढ़ते हैं, बाद चो खाना तो फिर चाह। ये लियाने लगे, कहते भाई फीकिया किदा बई फिर आप नमाज पढ़ीए? वो कहता भाजी मैं कभी नमाज पढ़ी नहीं। बड़ा नाजक वक्त आ गया, गुफ्तगू का बड़ी नज़ाकत वाला जुमला चल पाया। भाजी मैं कभी नमाज पढ़ी नहीं। अब जो लाने वाले कह रहे हम भी नहीं पढ़ते थे यार, ये तबलीग वाले ने सानू पढ़ाई है यार, असी भी नहीं पढ़ते। कोई गल नहीं यार, जे तू नहीं पढ़ी तो फिर की होया? जे मेरे वर्गा कोई इतने माशाअल्लाह फकीह हुंदा तो शायद फतवा ही लग। कभी भी नहीं पढ़ी यार, ये तो कुफर में बंदा मिला देंदी है नमाज का ना पढ़ना। पर गया फिर उन्हें क्या असी भी नहीं कभी पढ़ी सी यार, चल आ तू वज़ू करिए। कहंदा भाजी मैनू वज़ू करना नहीं आंदा, वज़ू करना नहीं आंदा। ओ यार आते भी भोला ही है यार। ओए मुँह हथ धोन वज़ू कहते आंदा या नहीं आंदा? कहंदा भाजी वो तो आंदा। आ जा फिर मुँह हथ धोइए बैठ के, जिवें इत्थे फर्ज सिखाने की जरूरत थी उस वक्त। बोलो भाई, वाजिबात बताने की ज़रूरत थी, नवाक़िज़ात वज़ू बताने की ज़रूरत थी, वही ज़रूरत थी जो उन्होंने कही है। ओए वज़ू मुँह हथ धोन कहते भलिया आ जा फीकिया। उन्होंने लैके वज़ू किया। तवज्जो से लेना बात इख्तिताम की तरफ जा रही है। अब वज़ू करवाने के बाद जाकर इमाम के पीछे खड़ा कर दिया। दयानतदारी से बताना, जब इसने पहला सिजदा ज़मीन पे किया होगा अल्लाह कितने खुश हुए हों। सुभान अल्लाह, अल्लाह कितने खुश हो, मेरे बंदे को लेके आए, मेरे बंदे को मेरे दरवाजे पे लेके आ।
میرے عزیزوں میرے پیاروں، تبلیغ اس بات کی محنت ہو رہی ہے بھائیوں، لوگوں کے پیچھے پھرو، منتیں کرو، سماجتیں کرو، ٹھوڈیوں کو ہاتھ لگاؤ، اپنی ٹوپیاں پگڑیاں اتار کر ان کے قدموں پہ ڈالو، گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤ، آ جاؤ، اللہ کو راضی کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کو راضی کرے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ تو سنو ایک بات تھوڑی سی اس کو مدلل کریں۔ عمیر بن وہب، جو دونوں صحابی بنے بعد میں، عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ اور صفوان بن امیہ، یہ دونوں دوستانہ کفر کی باتیں چل رہی ہیں۔ بعد میں اللہ نے اسلام دیا ہے، اسلام کے بعد اللہ نے صحابی بنایا، پھر ان کو مقام دیے جو مرتبہ مقام صحابی کا ہے۔ آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی، اب آپس میں بات کرنے لگے، یہ جو لا الہ الا اللہ کی آواز ہے اس کو کیا کیا جائے، کیسے دبایا جائے۔ صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب کو مخاطب کر کے کہا، اگر تو اس آواز کو دبا دے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی کو قتل کر دے، میں ذمہ دار ہوں گا۔ اگر تجھے کچھ ہو گیا میں ذمہ دار ہوں گا، تیرے بچوں کا بھی، تیرے سارے سلاسل کا بھی میں ذمہ دار ہوں گا۔ گویا اس نے ابھار کر عمیر بن وہب کو بھیجا۔ عمیر حضور کی خدمت میں قتل کرنے کے لیے آ گئے تلوار چھپا کر۔ بذریعہ وحی جبرائیل نے آ کے بتایا قتل کرنے آیا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیسے آئے؟ اس نے عام جواب میں کہا جی ہاں ویسے ہی جیسے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ فرمایا صفوان سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ فرمایا اتنا جملہ سننا تھا، اتنا جملہ سننا تھا، میں سمجھ گیا یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اللہ کا سچا۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، یا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، یہ قتل کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ مسلمان ہوئے، نبوت کی صحبت میں بیٹھتے ہی نبوت کا درد آگے منتقل ہوا۔ یہ صحبت کے آثار تھے۔ صحبت محدثین نے لکھا ہے صحابہ کو چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی، نبی کی صحبت میں بیٹھتے ہی ایمان اندر آتے ہی آسمان کو چھوتا تھا۔ یہ نبی کی صحبت کے اثرات تھے۔ اندر فوراً خیال آیا ارے صفوان کا کیا بنے گا؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو الگ کر کے عرض کیا پیارے نبی اگر اجازت ہو تو میں صفوان کو لے کر آؤں؟ اللہ کے محبوب نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، جاؤ اس کو جا کر کہو جو تم نے کیا تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ یہ عمیر بڑی تیز قدموں کے ساتھ چلے، درمیان میں خیال آیا صفوان مانے گا نہیں، جرم بڑا ہے، کیسے یکدم معاف کر دیا گیا۔ انہی قدموں پہ واپس آئے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا پیارے نبی صفوان مانے گا نہیں کہ اتنا بڑا جرم کیسے معاف کر دیا، آپ کوئی نشانی دے دیں۔ اور میرے عزیزوں میرے پیاروں، اس نبی کا ذرا طرز عمل سننا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اتنا سنتے ہی سر سے پگڑی اتاری، فرمایا خذ عمامتی، فرمایا میری پگڑی لے جاؤ، جا کر صفوان کو دکھاؤ یہ نبی کے سر کی عزت ہے، تجھے معاف کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں میرے پیاروں، یہ تبلیغ کی محنت یہ چل رہی ہے، تبلیغ کی محنت۔ جس کام میں لگے نا خدا کا واسطہ ہم سارے چھوڑیں۔ اکثریت ہماری مبتلا ہے، کمیاں کوتاہیاں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا وہ ہو رہا۔ چھوڑو یارو، یہ کوئی کام کرنے کا نہیں ہے۔ اندھیروں کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا۔ اندھیروں کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا۔ محنت کرو، انسانوں کے پیچھے پھرو، دیانتداری سے بتاؤ۔ جتنے ہم جہاں پر آئے ہوئے ہیں، اکثریت نمازیوں کے اللہ کا شکر ہے نماز پڑھنے والے ہیں، جس مسجد سے جہاں سے آئے ہیں، اگر ہم ایک سال میں ایک نمازی بنائیں، اگر وہاں کے 50 آدمی ہیں، بتاؤ سال کے بعد 50 نمازی بننے چاہیے نہیں چاہیے؟ بولو بھائیو، کوئی حساب کتاب مشکل تو نہیں کہہ دیا؟ ایک آدمی کو نمازی بنائیں 50 آدمی، تو اگلے سال 100 آدمی نمازی مسجد میں بنتے ہیں۔ اور جبکہ دیکھنے کی صورتحال یہ ہے، آج سے 10 سال پہلے بھی 150 نمازی تھا، آج بھی کوئی تقریباً 55-56 نمازی، 155 نمازی ہیں، وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس محنت پر ہم پڑے ہوئے نہیں،
اس لیے میرے عزیزوں میرے پیاروں عزم کر کے جاؤ، عزم کر کے جاؤ، انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پر روزانہ لوگوں کے پیچھے جایا کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ سب کو توفیق دے، اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ مفتی صاحب نے ایک بات بتایا کرتے، سنایا کرتے، میں اسی ممبر پر سنی جو بلال مسجد میں ہوتا تھا، اس ممبر پر کہنے لگے میں نے ایک صاحب سے کہا، دنیا والے تھے، پیسہ ان کے پاس ذرا زیادہ تھا، میں نے کہا اپنا چوئی صاحب ذرا ملیا کریے یار لوگاں نو اللہ تے اللہ رسول دا پیغام دئیے کہیے، تو مجھے آگے سے کہنے لگا جب مفتی صاحب گلاں کرنا لیاں کرو یار، کمیاں دے دروازیاں تے پھریے جا کے، جملہ سنو ذرا کیا، کمیاں دے دروازیاں تے پھریے جا کے، کہنے لگا میں چپ کر گیا کہ جی کیا کہہ رہے ہیں، چلو بات ختم ہو گئی۔ اور اس کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا وہی صاحب ووٹ کے سلسلے میں، توجہ سنو بھائی، ووٹ کے سلسلے میں اپنے چند کرندوں کے ساتھ ایک بالکل ہلکے سے آدمی کے دروازے پہ دستک دے کے دے رہے تھے۔ میں جا رہا تھا تو میں ڈرائیور نے کہا ایک منٹ گڈی روکی ذرا یار، اب گڈی روکی گڈی روکی، میں شیشہ نیواں کیتا، میں کہا چوئی صاحب السلام علیکم، کہنا مفتی صاحب کہیو کچھ نہ سمجھ سارا کچھ ہی گیا میں۔ میرے عزیزوں میرے پیاروں یاد رکھنا، اگر اللہ کے لیے نہیں پھریں گے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی کے درد کو لے کے نہیں پھریں گے، پتہ نہیں اللہ کس کس چیز کے لیے پھرائے گا، کن کن چیزوں کے لیے پھریں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے پیاروں مقام پہ روزانہ کی محنت، اب کہہ رہے 2.5 گھنٹے دے رہے نا، اس سے آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ میں کل ایک جگہ مسجد میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھو ہم سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، اگر 4-5 سفید داڑھی والے آدمی مل کر کسی دروازے پہ جائیں اور وہاں کے گھر والا نماز نہ پڑھتا ہو اور اس کو لجاجت کے ساتھ کہیں یار تیری مہربانی بھائیا مسجد چا جائے کر، تیر تو بغیر دل نہیں لگتا، مسجد خالی جی رہندی ہے، دسو انہیں بندیاں دے جان دا لحاظ کروں گا یا نہیں کروں گا؟ کرے گا، کرے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ میں اپنے کاموں میں لگا ہوں، آپ اپنے کاموں میں لگے ہیں، میری دکان، میرا دفتر، میری مل، میری صبح، میری شام، میرا گھر، اور نتیجہ یہ نکلیا بے دینی کی چاروں طرف ایک فضا بن کے رہے، چاروں طرف فضا بن کے رہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ولید بن ولید سے جملہ کہہ رہے، مثل خالد یجہل الاسلام، کہ خالد جیسا سمجھدار بندہ یار مسلمان ہی نہیں ہو رہے۔ ولید گھر میں آئے، خالد بیٹھے سے، خالد نو کیا ولید، خالد یار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں آیا، اتنی بات پر تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب اگلا جملہ کہا، اللہ کے پیارے محبوب تیرا تذکرہ کر رہے تھے، میرا کہاں تیرا، کیا کہا؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خالد جیسا سمجھدار آدمی مسلمان ہی نہیں ہو رہا۔ بس دل پہ چوٹ لگ گئی، وقت تھا میرے عزیزوں، وقت آ چکا تھا، نبی کے اندر کے درد کام آ رہے تھے۔ اقبال مرحوم نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے، جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی، قدسی الاصل ہے، رفعت پہ گزر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے تو گردوں پہ گزر رکھتی ہے، چوں از دل خیزت بر دل ریزت، یہ ضابطہ ہے۔ جب اندر دل کی گہرائیوں سے نکلے گی، حال اور کال ملے گا، حال اور کال، کال یہ ہے، حال یہ ہے۔ جب حال کال ملتا ہے پھر اس کے آگے اثرات منتقل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنا جملہ سنا تڑپ کے رہ گئے، فرمایا مجھے کہا؟ فرمایا ہاں تیرے بارے میں کہا۔ فوراً اٹھے، عمر بن عاص کے ساتھ دوستانہ تھا، عثمان بن ابی طلحہ ان کے ساتھ دوستانہ تھا، دروازے پہ بے جا کر دستک دی، عمر باہر نکلے، فرمایا خالد کیا ہو گیا؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا جواب اس مفہوم میں ذرا سننا کیا کہا؟ فرمایا خالد کا جملہ سنو کیا کہا؟ فرمایا عمر چلو یار اس نبی کے قدموں میں بیٹھیں، وہاں جائے بغیر یار چارہ کار نہیں ہے یار، تیری ہر قسم کی الفت سے بچنے کے باوجود دامن چھڑا سکے نہ تیری دوستی سے ہم، انتہا کر دی، انتہا کر دی۔ اچھا اللہ کے نبی نے بھی انتہا ہی کر دی، اللہ کے نبی نے بھی کیا کر دی؟ انتہا ہی کر دی۔ وہ بڑا پیارا جملہ ہے، پتہ نہیں کس نے کس کے لیے کہا ہوگا۔ تیری نفرت میں کیا دم تھا، میری محبت کو مٹا دے، تیری نفرت میں کیا دم تھا، میری محبت کو مٹا دے،
میری چاہت کا سمندر تیری سوچ سے بھی گہرا تھا، میری چاہت کا سمندر تیری سوچ سے بھی گہرا تھا، نفرتوں کی انتہا کر دی، شکلیں نہیں دیکھنا چاہ رہے، علاقوں میں پسند نہیں کر رہے، سینے ٹھوک کے سامنے کھڑے رہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جانے تو نہیں دوں گا تمہیں۔ جب یہ تینوں حضرات مدینہ میں پہنچے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو خبر دی گئی، پیارے نبی خالد آ رہا، عمر بھی ساتھ ہے، عثمان بھی ساتھ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے بڑے خوبصورت مفہوم میں جملہ کہا، فرمایا مکے والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کاٹ کے تمہاری طرف ڈال دیے۔ اب دیکھو ہوتا کیا ہے، پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ان کی صلاحیتوں کو پھر اسلام کو دنیا کے اندر اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، بات کا لب لباب کی طرف چلیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محنت انسانیت سازی کی محنت ہے۔ انسانوں پہ محنت کرو، پھرو ان کے پیچھے۔ اچھا یہ نا جملے نا خود ہی نہ کہا کرو، اب خود بخود اپنے اندر سے مفتی بن کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اور نہیں جی نہیں، لوگ نہیں ہن سنتے، اور نہیں جی نہیں، لوگوں چ اوے کچھ نہیں ہے، اپنی کمی ہے، اپنی کمی ہے، سنتے ہیں اپنی کمی ہے، کوئی سنانے والا ہو سنتے ہیں، کمی اپنی ہے، ہم ان کے پاس جاتے نہیں ہیں، محنت نہیں کر رہے، ان کا درد لے کر ان کے دروازوں پہ نہیں جا رہے، اس لیے ان کی صلاحیتیں سامنے نہیں آ رہی۔ احسان دانش نا اپنے ایک شاعر گزرا، اس نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ چھوٹا سا اس کے ساتھ ملاتا ہوں۔ وہ احسان دانش کہنے لگے، اس نے لکھا کہ لاہور انار کلی کے باہر نا بازار جڑا انار کلی، اتنے نا جیب کتریاں دا ایک گروپ ہوندا سی، جیب کاٹتا تھا، ان کا ایک بڑا گرو ہوتا تھا، وہ ان سے پیسے لیتا، تنخواہیں دیتا تھا، ان کا پورا ایک سلسلہ بنا ہوا تھا۔ ایک رات وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، اس دورانیے کے اندر وہ سارے جیب کترے آئے اور آ کر انہوں نے سب نے پیسے دے دیے، ایک جیب کترے نے پیسے نہیں دیے۔ تو اس نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا صاحب آج نہ کوئی جیب جس کی کاٹی جائے وہ ملا نہیں۔ تو اس نے غصے میں کہا اتنا بڑا تیرا علاقہ ہے، تو ایک آدمی نہیں ڈھونڈ تجھے مل سکا؟ اس کا جو جواب ہے نا وہ ذرا سننا۔ اس نے کہا بات یہ ہے بھائی، اپنے گرو کو مخاطب کر کے کہا، اس نے کہا بات یہ ہے میں نے آج ایک آدمی کی جیب کاٹی، اس کا بٹوا نکالا، پرس لے کے جب ایک طرف ہوا تو میں نے دیکھا اس کا شناختی کارڈ بھی اندر تھا، میں نے دیکھا وہ ایک عیسائی آدمی تھا، عیسائی تھا جس کا وہ پرس نکالا نا میں نے، میرے دل میں عجیب سی ہوک اٹھی۔ اب ہوک سنو کیا ہے، میرے دل میں عجیب سی ہوک اٹھی، یہ جیب قدرے کی ہوک سنانے لگا ہوں، میرے دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی۔ میں نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، جب کل قیامت کا دن ہوگا میدان محشر میں سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات موجود ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے۔ اب یہ عیسائی اگر اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ شکایت لے کر چلا گیا کہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے نے میری جیب کاٹی تھی، عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے، اتنا جملہ آ کر کہہ دیا کہ آپ کے ماننے والے نے میرے ماننے والے کی جیب کاٹی، تو حضور تو پریشان ہو جائیں گے، حضور سے کوئی جواب ہی نہیں بن پڑے گا۔ جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں نے اس کو آواز دی، بھائی بات سن، ادھر آ، ادھر بٹوا اس کے ہاتھ میں دیا اور میں نے کہا میں اپنے نبی کو قیامت کے دن پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، یہ امت کا جیب کترا ہے، امت کا جیب کترا ہے، خدا را سمجھو۔ جب محنت کریں گے ان کے اندر بھی ایک چنگاری موجود ہے، ان کے اندر بھی چنگاری موجود ہے، ایمان کی کرن موجود ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی کرن موجود ہے، چنگاری ہے، کوئی ہوا دینے والا ہی نہیں۔ جنہوں نے ہوا دینی تھی ان کو اپنے کام سے فرصت ہی نہ رہی، جس وجہ سے ان کو کوئی ہوا دینے والا نہ بنا، اور یہی معاشرے کے بدترین قسم کے لوگ بن گئے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، تبلیغ کے اندر یہ کہا جا رہا بھائیوں نکلو، پھرو لوگوں کے پیچھے، منتیں کرو، سماجتیں کرو، نکلو ان کے پیچھے، نکلو پھرو ان کے پیچھے۔ ایک ایک آدمی کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے، تصور میں
अख्तर शरानी ना अपना एक शायर गुजरा, शराबी भी था, शेर भी अच्छे कहता था, शराबी पीता था, शराब भी खूब पीता था, शेर भी अच्छे कह लेता था। रात का वक़्त बैठे हुए तो वो शराब का दौर चल रहा था। इस दौरानिए के अंदर जब शराब पूरी पी ली ना, बिल्कुल शराब से टोन हो गए ना, अब जो नौजवान साथ बैठे थे उन्होंने इस अख्तर को, ये भी शराब के नशे में, वो भी शराब के नशे में, उन्होंने उनमें से एक ने कहा, यार अख्तर, ये जो अपना शायर है मीर तकी मीर, इसके बारे में क्या कहते हो? मुख्तलिफ शोरा के नाम लेने शुरू कर दी ना, तो शराब के नशे में हिजियान बकने लगा। मीर तकी मीर के बारे में जो अच्छा उसके लताड़ा ना बातों में, तो उसकी बात ख़त्म हुई। अगले ने कहा, अच्छा गालिब, अरे छोड़ गालिब, गालिब क्या गालिब गालिब कर रहा है, मगलूब है मगलूब, चंद लफ्ज़ कहने आ गए, गालिब गालिब कहलवाने लग गए। इस तरह की बातें ना, कुर्बो जवार की बातें चल रही थी। अब करते करते तीसरे ने पूछा, इकबाल के बारे में पूछा, उसको बारे में भी कह दिया, जो कहना तो कह दिया। अब करते करते इनमें बैठने वालों ने इस अख्तर को पूछा, यार अख्तर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहते हो? इतना जुमला सुना, सुनते ही सामने पड़ा हुआ शराब का कास उसको उठाया, पटक के उसके सर पे मारा और रोने लगा। रोते रोते जुमला कहा, अरे पगले, तूने इस गंदी मजलिस में उस मुबारक ज़ात का नाम क्यों लिया है? हमारे पास एक ही सहारा है, वो भी छीनना चाहता है। हमारे पास तो कोई और सहारा भी नहीं है, इस सहारे पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तूने इस मजलिस में नाम क्यों लिया? देखो छोटी सी एक बात यहाँ खुद रखता हूँ, अब बताओ इसका नशा कहाँ चला गया, कहाँ गया इसका नशा? पहले में तो नशे में हिज़यान बक रहा था, अब अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम ज़ुबान से, उसकी ज़ुबान से सुनकर कानों में, दिल के साथ जाके टकराया। अब अंदर की दुनिया में नकलो हरकत शुरू हो गई, दुनिया में, अंदर की दुनिया में नकलो हरकत शुरू हो गई। तो मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, तबलीग की मेहनत, इस बात की मेहनत हो रही है, भाइयों मेहनत करो, लोगों के पीछे फिरो। जब मेहनत करेंगे नतीजा ये निकलेगा, लोगों की जिंदगियों के अंदर दीन आएगा, दीन आएगा। हम ना ऑस्ट्रेलिया में थे, वहाँ एक नूर मस्जिद है, जो साथी गए ना सबको ही तकरीबन मेरा ख्याल इस बात का पता होगा। वहाँ ना मौलाना उमर बन्ना साहब होते हैं, मिस्र के हैं, वो कहने लगे ये मस्जिद है ना, मस्जिद नूर मस्जिद, इसको जब बनाने लगे ना, बन गई, बनने के बाद यहाँ अजान होनी थी पहली, तो तय हुआ कि चलो भी अजान। एक मिस्री अरब कहने लगा, मैं अजान दूंगा जी, मैं अजान दूंगा। तो दूसरे ने कहा जी मैंने देनी है। जो साथी कुछ थोड़ा सा इन मिस्री अहबाब से कुछ वाकिफ़ हैं, वो उनकी ज़िंदगी को ज़्यादा जानते, बड़ी उनमें ना बस होती है इनके अंदर। तो वो जब उसने कहा ना कि मैंने अजान देनी, उसने कहा मैंने देनी, दोनों में ना बात चल पड़ी। वो कह रहा मैंने देनी, कह रहा मैंने देनी। तो कहने लगे, उसने ना पहले मुअज्जिन अजान देने वाले ने कहा कि मैं ना $10,000 मस्जिद के को देता हूँ, लेकिन अजान मैंने ही देनी है। जब दूसरे ने सुना ना, कहना यार देखो बात ये है, अगर यही मसला ना, मैं $20,000 देता हूँ, मैं अजान मैं दूंगा, पहली अजान है, क़यामत तक इस मस्जिद के अंदर अजानें गूंजेंगी, पहली अजान देने वाले का हिस्सा होगा। दूसरे ने कहा मैं 20,000 देता हूँ, चलो जी, कहते काम चल पे। तीसरे ने आवाज़, कहते जी मैं देता हूँ $30,000 देता हूँ, $30,000 देता हूँ। चौथे ने कहा जी मैं $40,000 देता हूँ, अजान मैंने देनी है। करते करते पहली अजान $82,000 ते होई जाएगी। किन्ने ते होई? ऑस्ट्रेलियन डॉलर उस वक्त 103 रुपए का सी, उस वक्त 103 रुपए का सी। अब तो पता नहीं क्या कीमत हो, कोई बढ़ गया होगा, ज़्यादा हो गया होगा। अब मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ, और ये बाज़ारों में रहने वाले, दुनिया की सारी ऊंच नीच में गुजरने वाले, उनके अंदर भी अल्लाह ने सलाहियत रखी है। भाइयों प्यारो, अल्लाह ने उनके अंदर भी सलाहियत रखी। बस मसला क्या है? मेरी आपकी मेहनत की कमी है। भाइयों अज़म कर लो, इंशाअल्लाह दुनिया में फिरेंगे, इस पैगाम को लेकर निकलेंगे और पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के इस पैगाम को लेकर जाएंगे। लोगों के दरवाजे पे अल्लाह के लिए फिरेंगे, अल्लाह के लिए। अभी साथी ने मुझसे पहले असर के बाद बात कर रहा था, शायद यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, इतने में ना कहत का ज़माना था, अनाज तकसीम हो रहा था। एक आदमी आया, उसको अनाज दे दिया, दोबारा फिर आ गया,
یوسف علیہ السلام نے دیکھا، نظر انداز کر دیا، تیسری مرتبہ پھر آ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا یار تو تیسری مرتبہ آ رہا، تجھے پتا ہے لوگوں کو ایک ایک مرتبہ پورا نہیں مل رہا اور تو تیسری مرتبہ تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ آگے سے پتا وہ کیا کہنے لگا، یوسف اگر تجھے پتا چل جائے میں کون ہوں تو جتنا بھی مجھے دے گا نا تھوڑا ہی سمجھے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کی گرفت کو مضبوط کر دیا، کہا پہلے یہ بتا تو ہے کون بھائی جو ایسی بات کہہ رہا، کون ہے تو؟ اس نے کہا یوسف جب زلیخا نے تیرے اوپر تہمت لگائی تھی اور تیری اس دربار کے اندر ایک بچے نے، پگوڑے میں پڑے ہوئے بچے نے گواہی دی تھی، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا، وہ بچہ میں ہی ہوں اور میں بڑا ہو گیا ہوں، بڑا۔ یوسف علیہ السلام نے سننا جملہ سننا، دو بھائی دو اس کو اور دو، اور بھائی دیو انہوں ہور دیو بھائی، ارے دو بھائی دو اس کو، اس کی جوریاں بھر دی، اس کے توڑے بھر دیے سارے۔ جب وہ سارا اس کو دے چکے، اللہ کی ذات نے اس موقع پر جو جملہ بڑی محبت سے سننے والا ہے، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا، ارے یوسف اس نے زندگی میں تیری ایک مرتبہ پاکی بیان کی، تو اتنا دیتا ہے جو ہماری پاکی بیان کرے گا، اتنا دیں گے تیری سوچ میں بھی نہیں آ سکتا۔ میرے عزیزوں میرے پیاروں، لوگوں کے پاس جائیں گے، اللہ کا تعارف کرائیں گے، لوگوں ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہم ہر حال میں اللہ کے محتاج ہیں، ساری نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہے ہیں۔ جب لوگوں کے دروازوں پہ جا کر اللہ کا تعارف